السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأتي فرعون فقال إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نربك فينا ولدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلت التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففرت منهم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کی متوالے شمع رسالت کے پروان اور صفاجہ کی چاہنے والوں مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوان مائی آواز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امتی خضرہ کی جانب دوڑ لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ولی قطب موسیٰ جناب رحمتی مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. حصول برکت کے لیے تو پڑھیں: اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام عامہ علی سیدنا محمد الذی كان حمل القدر خارج بالغربۃ والحوائج والنار والمغارب والصلوات ويصلى السلام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بكل نفس یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حضرات، اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر شروع تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ فاتیا فرعون، بس آپ فرعون کی طرف جائیں، اس کے پاس پہنچیے. چونکہ فرعون مصر کے بادشاہ کا نام ہے جس کا نام ولید بن مصعب اور اس کی کنیت ابو العباس ہے. چونکہ یہ وہاں کا خطاب ہے، بادشاہ کوئی بھی ہو اس کو فرعون کہا جاتا تھا. اس زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب تھا اور اس کی کنیت ابو العباس، اور ایک روایت میں کہ اس کا نام مغیث تھا اور اس کی کنیت ابو مرہ تھی. بہرحال 400 سال کی اس نے زندگی پائی. رب نے فرمایا فقول انا، کہ اس کے پاس جائیے اور اس سے جا کر کہیے کہ انا رسول رب العالمین، کہ بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتہ ہیں، ہم رب العالمین کے پیغمبر ہیں، وہ جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جس نے پوری کائنات کو اپنی حکمت سے سجایا ہے. ہم اس رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم اس کے رسول اور اس کے پیغمبر ہیں. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، چونکہ یہاں پر رسول اس لیے فرمایا کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ رسول ہی نہیں بلکہ مرسل نبیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ آپ کی تعلیم کے لیے آپ کے ساتھ تھے، آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ تھے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا تم سے جا کر کے کہو، اس سے جا کر کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم انہیں لے جا کر ان کے آبائی وطن میں انہیں آباد کر سکیں، جو ان کے باپ داداؤں کا اصلی وطن ہے ملک شام فلسطین میں لے جا کر ہم انہیں آباد کر سکیں. چونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو 400 سال تک اپنا غلام بنائے رکھا.
اور اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ 6,30,000 تھی۔ بنی اسرائیل کی جو تعداد تھی وہ 6,30,000 تھی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اپنی مدد کا اور ساتھ میں ہونے کا یقین دلا کر اس وعدے کے ساتھ ان دونوں کو اس نازک ترین مہم پر اللہ نے ان کو روانہ فرمایا کہ آپ جائیے اور جا کر کے فرعون سے جا کر کہیے کہ ہم تیرے رب کے، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے فرستادے ہیں، اس کے رسول ہے، لہٰذا تو ہم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم انہیں لے جا کر کے ان کے ملک میں آباد کر سکیں۔ تو جب رب کا یہ حکم ہوا تو ایک روایت کے مطابق موسیٰ و ہارون علیہ السلام اسی وقت فرعون کے دربار پہ پہنچے، اس کے در پہ پہنچے۔ رات کا وقت تھا، آپ نے اپنے آسے مبارک سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے درباری ڈر گئے، انہوں نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا کہ فرعون سے جا کر کہو کہ اللہ کا رب العالمین کا رسول اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس سپاہی نے، پیادے نے، دربار میں جا کر کے فرعون سے کہا کہ کوئی ایک دیوانہ سا شخص ہے جو کہتا ہے کہ وہ رب العالمین کا رسول ہے اور تم سے ملنا چاہتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ ایک روایت کے مطابق کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، ایک روایت کے مطابق یہ کہ انہیں صبح تک انتظار کروایا، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے 1 سال تک موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اپنے دربار میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ جب 1 سال گزر گیا تب پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو پہنچے، لہٰذا اس کے پھر ایک درباری نے جا کر کے کہا کہ کوئی شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، وہ رب العالمین کا پیغمبر ہے، پیغام لے کر کے آیا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ چونکہ دن کا وقت تھا، اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، تمام درباری بھی موجود تھے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ذرا بلا لاؤ کون ہے، ذرا اس کے ساتھ ہم ہنسی مذاق کریں، ذرا ہم کچھ دل لگی کر لیں، اس کے ساتھ کوئی مذاق کر لیں، دیکھیں وہ کون ہے، اس کی کچھ باتیں سنیں، اس کا کوئی مذاق اڑاؤ۔ تو ہمیشہ سے کفار و مشرکین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ انبیاء و اولیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کی فطرت میں شامل ہے۔ جب بھی انبیاء اولیاء کے متعلق کوئی بات سنتے ہیں، ان کا کوئی معجزہ، ان کی کوئی کرامت سنتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں، تو ان کو شرارت سوجتی ہے، ان کو ہنسی مذاق سوجتی ہے۔ آج بھی ایسے قسم کے لوگ جو آج کے دور میں وہابی دیوبندی کے نام سے جانے جاتے ہیں، دیگر باطل فرقے، ان کا یہی طریقہ کار، اولیاء اکرام کے نام سے چڑھتے ہیں، ان کے ذکر سے تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ طریقہ فرعون کا تھا، کفار و مشرکین کا تھا۔ تو لہٰذا فرعون نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کو میرے پاس بلا کر کے لے آؤ تاکہ میں ان سے کچھ بات کر سکوں۔ لہٰذا جب آپ پہنچے فرعون کے پاس، جا کر آپ نے اس سے 2 باتیں کی۔ پہلے آپ نے کہا کہ انا رسول رب العالمین، کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور دوسری بات آپ نے کہی کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج۔ فرعون کو یہ دونوں باتیں بڑی ناگوار ہوئی، کیونکہ یہ دونوں باتیں بالکل اس کے خلاف تھیں، چونکہ یہ اس کے لیے بالکل ناقابل برداشت بات تھی۔ کیونکہ پہلی بات رب العالمین، اس سے اس کی خدائی کو جو ہے تو ٹھیس پہنچی، اس کی انا کو جو ہے تو دھکا لگا کہ میں خدا ہوں، چونکہ اس نے اعلان کر رکھا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں تم سب کا خدا ہوں، اور میرے سوا میں تمہارا کوئی خدا تسلیم بھی نہیں کرتا، اگر کوئی میرے علاوہ کسی کی بندگی کرے گا تو میں اسے قتل کروں گا۔ تو چنانچہ اس نے خود اپنے آپ کو رب ٹھہرا رکھا تھا، تو یہ بات اس کے لیے بڑی ناقابل برداشت تھی کہ کوئی میرا بھی خدا ہو، کوئی میرے بھی اوپر ہو جو مجھ پر حکم چلائے، جس کی میں تابع داری کروں، اس کی میں بندگی کروں، ہونا تو یہ چاہیے سب میری عبادت کریں۔ تو لہٰذا پہلی بات یہ اس کے لیے بڑی ناگوار تھی، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، تو چونکہ یہ بات بھی اسے بہت زیادہ جو ہے تو ناگوار گزری، کیونکہ وہ اس بات پر تو غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو
ہجرت کی اجازت دے دے، اس لیے کہ اپنی قوم کو ایسے جفاکش مزدوروں کی خدمت سے محروم نہیں کر دینا چاہتا تھا، جو اپنے قبطی آقاؤں کی زمین میں کھیتی باڑی کرتے، جو ان کے لیے شاندار محلات تعمیر کرتے اور ان کو راحت و آرام پہنچانے کے لیے آٹھوں پہر بے زبان چوپایوں کی طرح کام میں جٹے رہتے۔ اس طرح تو سارے ملک کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو چونکہ یہ مسئلہ تو بڑا سخت تھا، اگر بنی اسرائیل چلے جائے تو پھر اس کی اپنی جو قوم ہے قبطی قوم، ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا اور وہ سارے کام وہی سنبھالتے تھے، ساری گندگیاں اٹھانا، یہاں تک کہ صاف صفائی کرنا، یہاں تک کہ جو ہے تو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنا، چٹانوں کو توڑنا، تمام مشقت کے کام ان سے لیتا تھا اور اپنی قوم کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر رکھتا تھا۔ تو اگر یہ بنی اسرائیل چلے جاتے تو پھر یہ سارے کام کون کرتا؟ پھر تو یہ سب اسی کی قوم کو کرنا پڑے۔ تو اس کے لیے یہ دونوں باتیں بڑی سخت ناگوار تھیں، لہٰذا اس نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں باتیں اس کے سامنے رکھی ہے تو اس نے کہا کہ الم نربک فینا ولیدا، کہنے لگا کیا میں نے تمہیں بچپن میں نہیں پالا؟ کیا تم نے میرے گھر میں پرورش نہیں پائی؟ کیا تم میرے گھر میں پروان نہیں چڑھے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال میرے یہاں نہیں گزارے؟ کیا میرے یہاں پر تمہاری زندگی کے کئی سال نہیں گزر گئے؟ لہٰذا اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے یہاں 30 سال تک کے رہے اور 30 سال کا عرصہ رہ کر آپ مدین کی طرف چلے گئے۔ پھر وہاں 10 سال جو ہے تو آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت انجام دیتے رہے۔ جب 10 سال کے بعد لوٹے تو آپ کی عمر چونکہ 40 سال ہو چکی، اب 40 سال کی عمر پر پہنچنے پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلان کا حکم فرمایا، تو لہٰذا جب آپ فرعون کے پاس آئے اور اسے دعوت دی تو 50 جو ہے تو آپ جو ہے تو فرعون کے یہاں آپ نے 30 سال بسر کی، 30 سال تک آپ اس کے یہاں رہے اعلان نبوت کے بعد اور اسے دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ فرعون غرق ہوا، ختم ہوا، برباد ہوا۔ اس کے بعد 50 سال تک موسیٰ علیہ السلام بقید حیات رہے اور اس کے بعد جب آپ نے وفات فرمائی تو آپ کی عمر کل 120 سال ہو چکی۔ تو بہرحال فرعون نے آپ سے کہا کہ موسیٰ کیا تم وہی نہیں ہو کہ جو میرے گھر میں پروان چڑھے، جسے میں نے پالا پوسا بڑا کیا، یہاں تک کہ اس عمر میں تم پہنچے، اتنے سال تم نے میرے یہاں پر گزارے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کم از کم تم جو ہے تو مجھ کو ان دونوں باتوں سے نہ روکو، یعنی کہ یہ تو میری خدائی کے دعوے سے مجھ کو نہ روکو اور دوسرے کہ بنی اسرائیل کی آزادی کی بات ہی نہ کرو۔ دوسری بات اس نے کہی فَفَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ، کہنے لگا پھر تمہیں یاد ہے کہ تم نے جو کیا وہ کام جو تم نے کیا، یعنی کہ تم نے میرے ایک باورچی کو قتل کیا، قبطی کو قتل کیا جس کا نام فاطون تھا، اسے تم نے ایک گھوسا مار کر کے قتل کر دیا۔ تو لہٰذا اس طرح سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں گنوانا شروع کہ ایک تو تم میرے یہاں رہے، میں نے تمہاری پرورش کی، تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا، تمہیں ناز و نعم میں رکھا، نعمتیں دی، تمہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دی، تم نے میرے 30 سال تک کے رہے، کوئی تکلیف تمہیں نہیں ہوئی، تمہاری ہر ضرورت کو میں پورا کرتا رہا، اور اب تم جو ہے تو آ کر کے کہتے ہو اس وقت تو تم نے میری خدائی کا انکار بھی نہیں کیا اور نہ اس وقت تک تم نے بنی اسرائیل کی لیڈری کا کوئی دعویٰ کیا، ان کا قائد بننے کا کوئی دعویٰ کیا، اور اب جب کہ تم 10 سال باہر گزار کر آئے ہو تو اب تمہیں کیا ہو گیا کہ میری خدائی کا بھی انکار کر رہے ہو اور اب بنی اسرائیل کی آزادی کی بھی تم بات کر رہے ہو، جبکہ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ تم نے میرے ایک باورچی کو قتل کیا، ایک قبطی کو قتل کیا، اور وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، لہٰذا تم تو بڑے ناشکر ہو، تم نے بڑی ناشکری والا کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگا اپنی نعمتیں گنانے کے بعد، یہاں پر کافرین کا لفظ آیا یعنی کہ انکار، لفظ کفر یہ قرآن میں کئی معنی میں استعمال ہوا، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں انکار، اور اس کا ایک شرعی معنی یہ ہوتا ہے کہ ایمان سے پھر جانا، یعنی ضروریات دین میں سے کسی چیز
چیز کا انکار کر دینا۔ جب یہ لفظ ایمان کے مد مقابل آئے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ ایمان سے پھر جانا، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر کے کافر ہو جانا۔ لیکن جب یہ لفظ نعمت کے مد مقابل آئے تو پھر اس کا معنی ہوگا ناشکر گزار، یعنی کہ نعمتوں کو بھلا دینا، اس کا انکار کر دینا، اس کی ناشکری کرنا۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ لفظ کافر کا جو لفظ ہے وہ ناشکری کے معنی میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تم کو اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا دردناک۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ یہاں پر بھی لفظ کفر آیا ہے، کفر آیا ہے، یعنی انکار کرو گے کس کا؟ یہ لفظ آیا نعمت کے مطابق، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا کہ لئن شکر اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو پھر میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اگر میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں تم ان نعمتوں پر میرا شکر بجا لاؤ گے، میرے حضور آ کر اپنا سر جھکاؤ گے، میری بندگی کرو گے، میرے احکام پر عمل کرو گے، میری باتوں پر، میرے حبیب کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کرتا رہوں گا۔ تمہارے پاس اگر آج دولت کم ہے تو اسے اور بڑھا دوں گا، زیادہ ہے تو اور بھی زیادہ کر دوں گا۔ تمہاری عزت کم ہے میں اسے بڑھا دوں گا، پہلے سے عزت زیادہ ہے اور زیادہ تمہاری عزت بڑھا دوں گا۔ تمہاری ہر نعمت میں، ہر چیز میں اضافہ کرتا رہوں گا اگر تم میرا شکر کرتے رہو۔ اور اگر تم کفر کرو گے یعنی تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے، میں تمہیں نعمتیں دوں اور تم میرے حکم کی نافرمانی کرو، میں تمہیں نعمتیں دوں اور تم میرے حضور سر نہ جھکاؤ، تم میری بندگی نہ کرو، میری عبادت نہ کرو، میرے احکام پر عمل نہ کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہ کرو تو پھر میرا عذاب ان بطش ربک لشدید، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت۔ تو چونکہ یہاں پر یہ لفظ نعمت کے مد مقابل آیا تو فرعون نے کہا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ آپ نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں، میں نے تم پر اتنی نعمتیں کی، میں نے اتنا کچھ کیا اور بدلے میں تم نے کیا کیا کہ میرے ہی ایک باورچی کو قتل کر کے تم یہاں سے چلے گئے۔ لہٰذا چونکہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعمتیں یاد دلائی، احسان جتایا، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جو ہے تو دونوں سوالوں کا جواب دیا۔ اس نے دو باتیں کی، ایک تو یہ پہلی کہ تم نے میرے ایک باورچی کو قتل کیا، اور دوسرا یہ کہ تم نے نعمتوں کی ناشکری کی۔ یہ دو باتیں اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی، آپ نے تو اس کی دونوں باتوں کا جواب دیا۔ پہلے آپ نے اس کی دوسری بات کا جواب دیا، آپ نے فرمایا قال وَأَنَا مِنْ قَالَ فَعَلْتُهَا، آپ نے کہا کہ میں نے وہ جو کام کیا اذن جب کہ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ کہ جب کہ مجھے اس کام کی خبر نہ تھی۔ یہاں پر لفظ ضالین آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں نے وہ کام اس وقت کیا، تو جو کہہ رہا ہے میں نے کبھی کو قتل کیا تو یہ کام مجھ سے اس وقت ہوا جب کہ میں اس کام سے بے خبر تھا، اس کی طرف میری توجہ تک نہ تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وقتی میرے ایک برادری والے کو، ایک بڑی اسرائیلی شخص کو مار رہا تھا، اس پر ظلم کر رہا تھا، اسے روکنے کے لیے اور اسے ادب سکھانے کے لیے میں نے اسے ایک گھوسا مارا تو مجھے اس بات کی خبر تک نہ تھی، میرے خیال میں تک نہ تھا، میں نے سوچا تک نہ تھا کہ میرے ایک گھوسے سے یہ مر جائے، تو میری توجہ تو اس طرف تھی ہی نہیں، تو اس لیے وہ جو کام ہوا بے خبری میں ہوا، میرا اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کر قصداً اس کو قتل نہیں کیا، قتل کرنے کے ارادے سے اسے گھوسا نہیں مارا، میں نے تو صرف اسے سمجھانے کے لیے اور روکنے کے لیے اور ادب سکھانے کے لیے ایک گھوسا مارا اور وہ اسی ایک گھوسے میں مر گیا، تو میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا لیکن وہ اتفاق سے قتل ہو گیا۔ تو یہ تو اس وقت ہوا کہ جب مجھے خود خبر نہ تھی۔ تو یہاں پر آپ نے لفظ ضالین استعمال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام،
جبکہ لفظ ضالین کا اصل معنی آتا ہے کسی چیز میں گم ہو جانا، کسی چیز میں گم ہو جانا، یعنی خیال نہ رہنا۔ اب یہ بھی لفظ معنی اس لفظ کی بھی کئی ہوتی ہے، اور جب کوئی بھی لفظ آتا ہے تو اس کو سیاق و سباق میں دیکھا جاتا ہے، پوری عبارت کے ساتھ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں تو وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں چونکہ آپ پر قتل کا الزام لگا ہوا، تو اس قتل کے الزام کو آپ جو ہے تو اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا اور یہ کام مجھ سے اس وقت ہوا جب کہ میں بے خبری میں تھا، مجھے خود خیال نہ تھا، میں تو میری ساری توجہ اس طرف تھی کہ میں اسے ظلم سے روکنا چاہتا تھا اور اپنی برادری والے شخص کو بنی اسرائیل کو میں بچانا چاہتا تھا، تو میری توجہ ساری ادھر۔ اب یہی لفظ ضالین کا لفظ سورہ فاتحہ میں آیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جو گمراہ ہو چکے، جو بھٹک چکے ہیں، جو سیدھی راہ سے گم ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں گم ہو جانا۔ اب یہاں پر صراط کا لفظ آیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ چلا ان کا جن پر تم نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ تو چونکہ یہاں پر بات آ رہی ہے ہدایت و گمراہی کی، اور یہ لفظ آ رہا ہے گمراہی کے ساتھ، ضالین کا جو لفظ ہے وہ گمراہی کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو گمراہی میں گم ہو چکے ہیں، جو کفر میں ڈوب چکے ہیں، جو لوگ غلط رہنمائی کے شکار ہو چکے ہیں، جو صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلنا۔ تو لفظ ضالین یعنی کہ وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ نہیں کہا جائے کہ معاذ اللہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام گمراہ تھے، معاذ اللہ، بلکہ آپ کہہ رہے کہ یہ کام میں نے اس وقت کیا جب کہ مجھے یہ خبر نہ تھی کہ میرے غصے میں یہ مر جائے۔ اب یہی لفظ ہے اور آگے آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ محبوب اس وقت جب آپ راہ سے گم ہو چکے تھے تو ہم نے آپ کو راہ دیا۔ یہاں بھی لفظ ضال آیا۔ تو یہ واقعہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب دائی حلیمہ لے کر کے آ رہی تھی بی بی آمینہ کے پاس اور آپ راستے میں حاجت کے لیے ٹھہر گئی، اس وقت سرکار علیہ السلام تنہا وہاں سے چل پڑے اور راستے کی بظاہر خبر نہ تھی، 4 سال کی عمر ہے یا 6 سال کی عمر ہے، راستے کی خبر نہیں ہے صحیح طریقے سے اس وقت بظاہر، اور سرکار پیدل چل پڑے ہیں۔ اس وقت ابو جہل آپ کو لے کر کے ابو طالب کے پاس عبد المطلب کے پاس پہنچا، تو اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ بابو وہ جو آپ راستہ گم ہو گئے تھے، یہ نہیں کہ محبوب آپ گمراہ ہو گئے تھے، آپ کو شریعت کی خبر نہ تھی، معاذ اللہ آپ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، یہ تو گستاخی ہوئی۔ تو ہر لفظ ایک ہی ہے، ضالین، یہ جو ہے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بھی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں بھی ہے، اور یہی لفظ موسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ۔ لیکن تینوں کے معنی میں دیکھیں کتنا فرق۔ یہ ہوتی ہے قرآن فہم۔ بابی دیوبندیوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ بس لفظوں کا ظاہری معنی دیکھا اور جو دیکھا وہی فٹ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ایک ہی معنی ہر جگہ ایک جیسا معنی کر دیتے ہیں اور نبی کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام مجھ سے اس وقت ہوا جب کہ میں ثواب کی راہ سے ہٹ گیا تھا، جب کہ میرا یہ خیال بھی نہیں تھا کہ میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں، میں اسے قتل کرنے کے ارادے سے میں نے ایسا نہ کیا تھا۔ تو لہٰذا چونکہ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ففرت منکم، مجھے خوف ہوا کہ میں وہاں سے چلا گیا، جب یہ معاملہ ہو گیا کہ میرے ہاتھ سے وہ شخص قتل ہو گیا تو میں چلا گیا، اس لیے کہ لما خفتکم، مجھے تجھ سے خوف ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون نے حکم جاری کر دیا تھا کہ موسیٰ کو پکڑ کر کے لاؤ، اسے قتل کرو، یا جہاں ملے اسے قتل کرو۔ تو چونکہ تو نے تو میرے قتل کا پورا منصوبہ بنا لیا، مجھے قتل کرنے کا تو حکم دے چکا تھا، اس لیے اپنی جان کو بچانے کے لیے، چونکہ جان کا بچانا فرض ہے، اس لیے میں وہاں سے چلا گیا اور میں مدین کی طرف جو ہے تو چلا گیا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ پہلی بات کا جو ہے تو جواب دیا کہ وہ جو قبطی میرے ہاتھوں سے مارا گیا، وہ بے خبری میں مارا گیا، اسے مارنے کا جو ہے تو میرا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پھر لہٰذا آپ نے فرمایا کہ فوہب لربی، کہ پھر میرے رب نے مجھ کو بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ حکماً وجعلنی من المرسلین، مجھے حکم عطا فرما کر بھیجا، مجھے نبوت کے ساتھ مبعوث فرما کر تیری طرف مبعوث فرمایا۔ یہاں پر حکم کا لفظ آیا، حکماً وجعلنی من المرسلین، مجھے نبی بنا کر۔ حکم کا معنی یہاں پر نبی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مقام میں فرمایا کہ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہ اور جب وہ پہنچے اپنی قوت کو، حکماً وعلما، تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا، وَإِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں احسان کرنے والے۔ اور یہی آیت ٹھیک سورہ یوسف میں بھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا کہ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، اپنی عمر کو پہنچے، بلوغیت کو پہنچے، تو پھر ہم نے انہیں علم اور حکم عطا فرمایا، یعنی کہ ہم نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی اور کاشتکاری کھیتی باڑی کا علم بھی ہم نے ان کو عطا فرمایا۔ وَإِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسا ہی صلہ دیتے ہم احسان کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو۔ تو لہٰذا آپ نے کہا کہ میں جب چلا گیا تو پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت دے کر کے، رسالت عطا فرما کر، مجھے رسول بنا کر کے تیری طرف واپس بھیجا ہے کہ میں تجھے اس خدا کی طرف دعوت دوں، تجھے اس رب کی طرف بلاؤں۔ تو لہٰذا آپ نے جو ہے اس کے سامنے اپنی ایک دوسری بات بھی رکھی۔ لہٰذا یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ خواص لوگوں کی غلطیاں ہماری غلطیوں جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ ان سے ایسے امور کا ارتکاب خواہش نفسانی سے نہیں ہوتا بلکہ قطعاً ہو جاتا ہے، جو کہ معفو ہے۔ صاحب تفسیر البیان نے عقیدے کی بڑی خوبصورت بات ہے، وہ لوگ جو انبیاء اولیاء کی خطاؤں کو گنا کر کے انہیں مجرم ٹھہراتے ہیں، ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا ہے صاحب تفسیر روح البیان۔ اور یہ کتاب کوئی آج کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت سے کئی سو سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب، یہ کئی سو سال پہلے کی لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے اپنی طرف سے باتیں بنا دی، یہ کئی سو سال پہلے کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صاحب تفسیر البیان فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء سے جو خطائیں ہو جاتی ہے وہ ان کی نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ان امور کا ارتکاب ان سے قطعاً ہو جاتا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ قطعاً کسی چیز کا ہو جانا یہ رب کی حکمت سے ہوتا ہے۔ ان کی اس خطا میں بھی اوروں کے لیے، عام لوگوں کے لیے عطا ہوتی۔ انبیاء اولیاء سے اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو ان کے حق میں اگرچہ وہ معاملہ جو ہے تو ان کی شایان شان کے لائق نہ ہو، لیکن عام لوگوں کے لیے وہ معاملہ کسی نہ کسی نعمت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی سیدھی سی مثال یہ آدم علیہ السلام سے خطا ہو کہ آپ نے گندم کھا لیا اور زمین پر آئے، لیکن وہ پوری کائنات کے لیے ایک عطا کا ذریعہ بن گیا۔ اگر آدم علیہ السلام وہ دانہ نہ کھاتے، زمین پر نہ آتے، تو ہم سب یہاں کیسے آتے؟ ہم سب کا وجود کیسے ہوتا؟ کیونکہ جنت کے اندر تو پیدائش کا معاملہ نہیں ہوتا، جنت میں تولد و تناسل کا معاملہ نہیں ہے، وہاں پر پیدائش کا معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ سارے معاملات تو یہاں ہونے تھے۔ دنیا کی زندگی کا ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ تو یہ ایک لمبی بحث ہے۔ بہرحال تو چونکہ ان کی جو خطائیں ہوتی ہے، یہ خطا میں بھی عام بندوں کے لیے عطا ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی دیوبندیوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ نبیوں اور ولیوں کی ایسی غلطیوں کو وہ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں قرآن و حدیث سے معاذ اللہ، اور کہتے ہیں کہ دیکھو نبی سے بھی گناہ ہوا ہے، ولی سے بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں، یہ ایسے ہے وہ ویسے ہے، یہ ہمارے جیسے عام بشر ہیں۔ جبکہ صاحب تفسیر بیان نے صاف فیصلہ کر دیا کہ وہ خاص لوگ ہیں اور ان کی خطائیں، ان کے جو امور ہیں وہ خطائیں اجتہاد۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اب اس کی پہلی بات کا جواب دیا۔ اب جو فرعون نے پہلی بات کہی تھی کہ
تم نے میرے یہاں اتنے سال نہیں گزارے؟ کیا میں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، تم پر اتنی نعمتیں، میں نے تم کو نعمتیں دی، ناز و نعام میں تم پلے، میں نے کھلایا پلایا پہنایا سب کچھ کیا۔ جب اس نے اپنی ساری نعمتیں گنائی، اب اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں وَتِلْکَ، اور اس کی طرف آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے، نعمت تمنھا علیہ، یہ جو نعمتیں تو مجھ کو گنا رہا ہے، یہ جو ساری باتیں تو مجھ کو بتا رہا ہے، احسان جو تو مجھ پر جتا رہا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت کیا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، جبکہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ تو مجھ ایک شخص پر اپنی نعمتوں کو کرنے کے، اپنی نعمتوں کا احسان جتا رہا ہے، جبکہ تو نے میری پوری قوم کو جو ہے تو اپنا غلام بنا کر کے رکھا۔ تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے کہ میری ماں نے مجھ کے تابوت میں ڈال دیا، پھر میں تیرے یہاں پہنچا، تو نے مجھ کو اس تابوت سے نکالا، اور پھر جو ہے تو یہ میری پرورش کی ہے کی۔ ارے اس کا ذمہ دار بھی تو ہے۔ اگر تو اس وقت یہ حکم نافذ نہ کرتا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہو رہے انہیں قتل کر دیا جائے، تو میری ماں ہرگز مجھ کو جو ہے تو اس تابوت میں رکھ کر کے نیل میں نہ بہاتی، میری ماں ہرگز مجھ کو نیل کے حوالے نہ کرتی۔ اس کا ذمہ دار بھی تو ہے کہ تو نے کتنے ہی بچوں کو جو ہے، ہزاروں بچے تو نے جو تو بلا وجہ قتل کر دیے، انہیں ذبح کروا دیا، تو نے میری پوری قوم کو اپنا جو ہے تو غلام بنا کر کے رکھا، ان سے تو بڑے ان پر ظلم و ستم کرتا ہے، ان سے تو جو ہے مشقت کے کام لیتا ہے، ساری ذلت کے کام ان سے لیتا ہے، بڑی بڑی محنتوں کے کام ان سے لیتا ہے، اپنی قوم والوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر رکھا ہے، میری پوری قوم پر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اور مجھ ایک شخص کے بارے میں تو اپنی نعمت جتا رہا ہے، اپنا احسان جتا رہا ہے کہ تو نے مجھ پر احسان کیا۔ حالانکہ تو نے مجھ پر کیا احسان کیا، تو تیری ہی وجہ سے میری ماں نے مجھ کو تابوت میں رکھ کر ڈالا، اس کے بعد بھی رب تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ جس بچے کو تو قتل کرنا چاہتا تھا، میرے رب نے اسی کو تیرے یہاں بھیج دیا اور تیری ہی گود میں اسے پروان چڑھایا۔ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تجھے اتنی بھی خبر نہیں، تجھے اتنا بھی معلوم نہیں کہ وہ بچہ میں ہی ہوں جو تیری گود میں پروان چڑھ رہا ہے، جس کے بارے میں تیرے نجومیوں نے اور تیرے کاہنوں نے تجھے بتایا تھا کہ وہ تیری سلطنت کو برباد کرے گا۔ ارے تو اگر خدا ہوتا، تو رب ہوتا تو اس حکمت کو جانتا، تو خدا ہوتا تو اس معاملے کو سمجھ جاتا اور پہلے ہی اپنی تدبیر کر لیتا۔ تجھے تو کل کی خبر نہیں ہے، تجھے تو پل کی خبر نہیں ہے، تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے رب کی حکمت یہ ہے کہ اس نے مجھے تیری ہی یہاں بھیجا کہ تیری ہی گود میں پل پل کر میں پڑا ہو، تاکہ تجھے یہ احساس ہو کہ تو رب نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، تجھے کوئی خبر نہیں ہے، تو خود ایک بے خبر انسان ہے، اور پھر یہ کہ مجھے پالنے والے، مجھے پرورش کرنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری ماں ہی ہے۔ اللہ نے تمام دائیوں کا دودھ مجھ پر حرام کر دیا، میری ہی والدہ آئی، میں نے انہی کا دودھ پیا، میری ہی قوم کے لوگوں نے مجھے پالا، میرے ہی خاندان میں میں پروان چڑھا، بس تو مجھ پر کچھ پیسہ خرچ کرتا رہا دودھ پلانے کے لیے، اور جو ہے تو میری پرورش کے لیے جو پیسہ تو میری والدہ کو دیتا تھا، وہ پیسہ تیرے پاس آیا کہاں سے؟ وہ سب تو میری قوم کو تو نے جو مزدوریاں کروائی، میری قوم سے جو تو نے کام دیے، ان سے جو تو ٹیکس وصول کرتا تھا، ان سے جو تو پیسہ ظلمن اور جبرن وصول کرتا تھا، وہی تو پیسہ ہے، میری ہی قوم کا پیسہ تو نے جو ہے تو ظلمن تو نے ظلمن ان سے چھینا، اور وہی پیسہ تو نے مجھ پر لگایا۔ میں تو اپنی ہی قوم کے پیسے سے پروان چڑھا ہوں، تو لہٰذا تو ان نعمتوں کو گناتا ہے، ان احسانات کو مجھ پر گناتا ہے، تو بڑا ہی گھٹیا درجے کا انسان۔ تو یہ ہے فرعون کی حقیقت، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس پہلے سوال کا جو اسے ایسا دندان شکن جواب دے دیا کہ اب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ رہا۔ دونوں باتوں کا آپ نے اس کو جواب دیا، جو دو باتیں اس نے قائم کی تھی کہ تو نے میرے ایک باورچی کا قتل کیا، آپ نے اس کا بھی جواب دے دیا، اور جو نعمتیں اس نے گنائی تھی اس کا بھی آپ نے جو ہے اس کو جواب دے دیا۔ یہاں پر لفظ تمنا آیا ہے، نعمت تمنھا، کہ تو جن نعمتوں کو گناتا ہے۔ نعمت کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح کی منت ہے، اور منت اس بھاری نعمت کو کہتے ہیں کہ جو کسی عظیم چیز پر جو تو کسی معاملے پر وہ جو دی جاتی ہے، ایک بہت بڑی نعمت کو کہا جاتا ہے تمنا، منت۔ تو لہٰذا یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فعل سے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ من فلا علی فلاں، یہ اس وقت بولتے ہیں
کہ جب کسی کو کوئی بھاری احسان سے نوازا جائے، جب کسی پر کوئی بہت بڑا احسان کر دیا جائے، اس وقت یہ بولتے، اور یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان کیا، احسان عظیم یہ کیا کہ انہیں اپنا رسول عطا کیا۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت، سب سے بھاری نعمت اور سب سے بڑا احسان جو کیا وہ یہ کہ اپنا حبیب ہم کو عطا کر دیا، اور اس پر اللہ نے احسان جتایا کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان۔ تو یہ صرف شان اللہ کی ہے، کیونکہ پوری کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ حضور سب سے بڑی نعمت ہے، جسے قرآن نے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہا، سارے عالموں کی رحمت کہا۔ اللہ نے اس رحمت کو رسول بنا کر ہم میں مبعوث فرمایا۔ تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت جب ہم کو دے دی تو یہ شان اللہ کی ہے کہ وہ ہم پر احسان جتائے۔ وہ کہے کہ مومنو، میں نے تمہیں اپنی سب سے بڑی نعمت دی ہے، سب سے اعلیٰ رسول تمہیں عطا کر دیا ہے، اپنا محبوب تم کو دے دیا ہے۔ اب جب یہ نعمت دے دیا ہوں تو پھر بدلے میں تمہیں کیا چاہیے کہ تم میری بندگی کرو، تم میری اطاعت کرو، تم میرے رسول کی فرما برداری کرو۔ اور دوسرا ہوتا ہے قول سے، یہ اس وقت جائز ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے ظاہر کرنا یہ کبھی ہے، برا ہے کہ وہ کسی کو احسان کر کے احسان جتانا، جیسے کہ آج کل لوگوں میں معاملات ہوتے ہیں، کسی پہ کوئی احسان کیا، چھوٹا بڑا احسان کر دیا تو احسان جتاتے، ہم نے تو یہ کیا ہو گیا۔ یہ بالکل ایک کبھی قسم کی بات ہے، پوری قسم کی بات ہے، انسانیت کے اخلاقیات کے درجے سے گری ہوئی بات ہے کہ کوئی کسی پر احسان کر کے احسان جتائے۔ لہٰذا اس وقت یہ جائز ہے جب کہ دوسرا کفرانی نعمت کرے، جب کہ سامنے والا اگر اس کی نعمت کا انکار کرے، اسے جھٹلائے، اس وقت اگر وہ کہہ دے کہ میں نے تجھ پر فلاں احسان کیا، تو اس وقت ایسا کہنا اس کو جائز ہے۔ ورنہ جب تک وہ اس کی نعمتوں کا جو تو انکار نہ کرے تو اس نعمت کا اظہار کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا کفران نعمت پر جو ہے تو اظہار جائز، اس لیے جو ہے تو کہا گیا کہ جب نعمت کی ناشکری ہو تو منت جتانا اچھا ہے۔ تو بہرحال چونکہ اس وقت فرعون نے اپنے احسان جتائے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ایسا دندان شکن جواب دیا کہ وہ بالکل جو ہے تو خاموش ہو کر کے رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ رہے۔ بہرحال اس کے بعد جو اس نے سوال قائم کیا اور جو اعتراض پھر اس نے کیا رب العالمین کے لفظ پر، اور یہ کہ تیرا خدا کون ہے، انشاءاللہ اسے میں آئندہ ہفتے بیان کروں گا۔ فی الحال یہاں پر ایک چیز، ایک نقطہ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ایک تصوف کا نقطہ آپ ہی سمجھیں کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے جا کر کے دو باتیں کی کہ ایک تو میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو تو آزاد کرو، جو اس پر بہت سخت ناگوار گزری، جس کے لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتایا اور بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کرنے سے اس نے انکار کیا۔ تو اس کا انجام بھی ہوا، آپ آگے سنیں گے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے دریائے نیل پار کر گئے اور فرعون اس میں غرق ہوا۔ یہاں ایک تصور کا نقطہ یہ ہے کہ انسان کا پورا وجود ملک مصر کی طرح ہے، اور اس کے اعضاء جو ہے، اس کا جو اپنا نفس ہے، نفس امارہ، یہ فرعون کی طرح ہے جو پورے وجود پر حکمرانی کرتا ہے، اور جو روح ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح ہے جو اس کی قید میں ہے، اور پیر کامل کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جا کر کے کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے تاکہ میں انہیں لے جا کر فلسطین میں آباد کر سکوں، اسی طرح ایک شیخ جو ہوتا ہے، پیر کامل جو ہوتا ہے، وہ ایسے ہی اپنے مرید کی
دستگیری کرتا ہے۔ وہ اس مرید کے نفس سے کہتا ہے کہ اے نفس تو روح کو آزاد کر دے، جو تو نے اسے اپنی قید میں کر رکھا ہے، خواہشات کے ذریعے، خواہشات کی زنجیروں میں جو تو نے اسے باندھ رکھا ہے، جو نفسانیت میں اور جس طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے شہوانی قوت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی شہوانیت کو پورا کرنے کے لیے جو تو نے روح کو اپنی قید میں ڈال رکھا ہے، اس کو تو آزاد کر دے، اس لیے کہ میں اسے شریعت کے دریا سے پار لے جا کر طریقت کی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریائے نیل پار کرا کر کے فلسطین میں لے آئے، جہاں ان کے لیے امن و سکون تھا، جہاں ان کے لیے آزادی تھی، اسی طرح میں اس روح کو تیری قید سے نکالنا چاہتا ہوں اور شریعت کے دریا سے اسے گزار کر طریقت کے اس میدان میں، اس ملک میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں یہ امن و سکون کے ساتھ رہ سکے۔ تو لہٰذا ایک پیر اپنے مرید کی ایسی دستگیری کرتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کا باطن، اس کی روح جو ہے تو وہ نفس امارہ کی قید سے آزاد ہو جائے۔ ادھر فرعون کا اعلان تھا، دعویٰ تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، یا نفس کا دعویٰ ہے کہ میں سب کچھ ہوں، اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی ہر بات کو پورا کرنے کے لیے ہر حد تک گزر جاتی ہے۔ غصہ، شہوت، نفسانیت اور تمام بری خصلتیں یہ اس کی جو ہے تو اندر موجود ہے، نفس کے اندر، جس کو اپنی ہر بات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی درجے تک چلا جائے۔ یہی کام معاملہ فرعون کا تھا، بس اپنی خدائی کو بچانے کے لیے، اپنی انا کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار، اور دوسرا وہ بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نفس جانتا ہے کہ اگر روح آزاد ہو گئی تو میری ساری جو ہے تو پھر محنتیں بیکار ہو جائیں، پھر یہ جو لذتیں میں حاصل کرتا ہوں، یہ جو میں ایک سے ایک غذائیں کھاتا ہوں، نفسانی خواہشات کو جو میں پورا کرتا ہوں اور اپنی من مانی چیزوں کو میں جب چاہتا ہوں پورا کرتا ہوں، یہ پھر ادھورا رہ جائے۔ پھر جب روح کی حکومت آ جائے گی، روح آزاد ہو جائے گی، اس کی اپنی حکومت ہوگی، اس کا اپنا ملک ہوگا، اس کی اپنی بادشاہت ہوگی، اس کا اپنا نور ہوگا۔ تو لہٰذا نفس نہیں چاہتا کہ روح آزاد ہو، اس لیے اپنے آپ کو کسی کامل پیر کے حوالے کر دو جو تمہیں تمہارے نفس سے، نفس امارہ کی قید سے تمہاری روح کو آزاد کرا کر طریقت کی دنیا میں اسے لا کر کے کھڑا کرے، جہاں پر یہ روح اپنے رب کے دیدار کر سکے۔ جس طرح بنی اسرائیل کو آپ نے فرعون کی قید سے آزاد کرا کر ان کے باپ دادا کے اصل ملک میں، ملک شام فلسطین میں لا کر آباد کرایا، اسی طرح ہمارا جو جسم ہے وہ اس زمین کا ہے، لیکن جو روح ہے وہ عالم ارواح کی، وہ جنت سے آئی ہے۔ پیر چاہتا ہے کہ اسے خدا کے دربار تک واپس لے جایا جائے، اسے دوبارہ رب کے دربار میں کھڑے ہونے کے قابل بنایا جا سکے، تو اس لیے روح کو پاک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان کا جب تک باطن پاک نہ ہو تو پھر وہ رب کے اصول کھڑا بھی رہے نا، اٹھک بیٹھک بھی کرے تو وہ نماز بھی سچ پوچھو، شریعت کا فرض تو اس کے ذمے سے ثابت ہو جائے گا، لیکن حقیقت نماز کی اس کو نصیب نہ ہو۔ جس طرح ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے، ہم کوئی چیز کھاتے ہیں نا، اور کھانے کی ایک چیز کی ایک لذت ہوتی ہے، اسی طرح عبادت کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، عبادت کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے جو کبھی کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی ایک ایسا اچھا کام کر لیں ہمیں خوشی ہوتی ہے، ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے انسان کو کبھی کبھی نیکی کرنے کے بعد، تو وہ چیز ہوتی ہے اصل عبادت کی لذت، اور وہ ہمیں اس کو نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو وجود ہے وہ مادیت سے، اور یہ زیادہ تر مادیت کو پسند کرتا ہے، اور گناہوں کے سبب سے ہمیں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے کسی بیمار کو، بخار والے شخص کو کسی غذا کا، کسی اچھی چیز کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح جب گناہوں کا بخار ہوتا ہے تو عبادت کی لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ نماز پڑھنا اس کے بوجھ گزرتا ہے، نماز پڑھنا اس کو بڑا بھاری پڑتا ہے، فجر میں اٹھنا اس کے لیے بڑا بھاری پڑتا ہے، عشاء میں آنا اس کے لیے بڑا گرا گزرتا ہے، ارے کون جائے نماز پڑھنے، ابھی اتنی سردی، بارش ہو گئی، راستے میں کیچڑ ہوگا، ٹھنڈ آ گئی، سب کبھی سردی ہے، ابھی تو یہ ہے، جانو تو پڑھ لیں گے۔ یہ ہوتا ہے، کیوں؟ عبادت کی لذت ہمیں نہیں ہے، نیند کی لذت ہے، اس لیے ہم ابھی سونا چاہتے ہیں، آرام جسم کو دینا چاہتے ہیں، یہ لذت ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑے ہو جانا، کئی گھنٹوں اس کی بارگاہ میں کھڑے رہنا، رکوع
کرنا تو لمبا کرنا، سجدہ کرنا تو اتنا طویل کر دینا کہ پوری رات سجدے میں گزار دینا، اور پھر جب سجدے سے سر اٹھانا تو یہ کہنا کہ مولا تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنا دی کہ تیری بندی فاطمہ اتنی کھول بھی تیرے بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کر سکا۔ یہ لذت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب انسان کا باطن گناہوں سے پاک ہو، تو پھر روح اس لذت کو محسوس کرتی ہے۔ ابھی ہمارا نفس غالب ہے، اس لیے وہ گناہوں کی لذت کو زیادہ چاہتا ہے، وہ نیکی کی لذت کو محسوس نہیں کرتا۔ لیکن جب روح نفس پر غلبہ حاصل کر لے اور نفس امارہ مطمئنہ بن جائے اور روح کی حکومت آ جائے تو پھر روح عبادت کی لذت کو محسوس کرتی ہے۔ اور جس طرح انسان نفس امارہ کے بہکاوے میں آ کر نیکی کرنا اس پر گنا گزرتا ہے، اس کو بھاری پڑتا ہے، اسی طرح جب روح کی حکومت آتی ہے تو اس کو گناہ کرنا بھاری پڑتا ہے، اس کو گناہ کرنا بڑا جو تو دشوار ہو جاتا ہے۔ آقا کریم اسلام فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کی مثال ایسی ہے کہ مومن کی مثال ایسی کہ اگر کبھی وہ گناہ کر لے تو ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے بہت بڑا پہاڑ اس کے اوپر آ کر کے گرتا ہے، ایک ہلکا سا گناہ اس سے ہو جائے، ایک چھوٹی سی خطا ہو جائے تو ایسا سمجھتا ہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ اٹھا کر کسی نے اس کے اوپر ڈال دیا، وہ گھبرا جاتا ہے، اس کا وجود لرزہ برہنام ہو جاتا ہے، وہ فوراً رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان۔ اور منافق وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، سب سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی سمجھتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے بدن پر مکھی بیٹھی اور وہ اڑ گئی، کوئی اسے پتہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں، بس ایسا اس کا حال ہوتا ہے۔ تو آج یہ کیفیتیں دیکھیں، ہماری کیفیت کون سی کیفیت ہے؟ مومن والی کیفیت ہے یا منافق والی کیفیت ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد اگر کبھی دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، روح میں لذت روح کو لذت محسوس سمجھے کہ دل گناہوں سے پاک ہو رہا ہے، اور اگر کبھی نماز چھوڑ دینے کے باوجود بھی کوئی رنج نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آ گئے، پھر کس منہ سے ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع ہے اور اس سے قبل تکبیر تحریمہ سے متعلق میں نے چند مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اب نماز کا جو دوسرا فرض ہے وہ ہے قیام، یعنی کھڑے ہونا۔ نماز میں کھڑا ہونا اور قیام کی کمی کی جانب حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنا تک نہ پہنچے، اور سنت یہ ہے کہ مکمل سیدھا کھڑا ہے۔ بعض لوگ جو ہے تو تھوڑا جھک جاتے ہیں، کچھ گردن کو نیچی کر لیتے ہیں قیام میں، بالکل نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بالکل سیدھا انسان کھڑا رہے، اس کا پورا چہرہ پورا سب کچھ جو ہے تو کعبے کی سمت میں ہو، اور اس کی نگاہیں جو ہے تو وہ زمین پر ہو یا تو سجدہ گاہ کی جگہ پر مکمل سیدھا کرے۔ ہاں، وہ لوگ جو کسی سبب سے معذور ہے، کوئی ایسا بوڑھا شخص کی جس کی کمر خود پہلے سے زیادہ جھکی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کے لیے تو پھر وہی حکم ہے وہ جس حالت میں ہے۔ لیکن اگر اچھے ہٹے کٹے ہیں تو بالکل سیدھا کھڑے رہے۔ بعض لوگ جو ہے تو قیام میں اس طریقے سے منڈیاں جھکا لیتے ہیں، کوئی کھاندہ اوپر کر کے منڈی نیچے کر لیتے، یہ بھی جو ہے تو خلاف سنت ہے۔ اور اگر اتنا جھکا رہا کہ ہاتھ اگر بڑھائے، ہاتھوں کو اگر کھلا چھوڑ دے تو وہ گھٹنے تک پہنچ جائے تو یہ رکوع کی حد ہے، اس کا قیام ہی نہیں ہوگا۔ قیام کی مقدار اتنی دیر ہے جتنی دیر تک کہ کرت، جتنی دیر کرت کرنا فرض اتنی دیر قیام میں کھڑے رہنا فرض، جتنی دیر تک کرت کرنا سنت اتنی دیر تک قیام میں کھڑے رہنا بھی سنت ہے۔ اور چونکہ یہ حکم پہلی رکعت کے علاوہ کا ہے، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ و تسمیہ کی مقدار بھی جو ہے تو قیام میں شامل ہے۔ تکبیر تحریمہ جو ہے کہ قیام ہی میں کہی جائے، اگر کسی نے رکوع کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہی تو اس کی تکبیر تحریمہ ہی نہیں ہوئی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کا جو مقام ہے وہ قیام میں کھڑے ہو کر کے جو ہے تو تکبیر کا۔ اسی لیے وہ لوگ جو فرض، سنت موقعہ یا واجب نمازوں کو بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں۔ ہاں، نفل نماز کے لیے حکم ہے کہ اسے بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی عذر ہے تو آپ کو ثواب پورا مل جائے گا، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو ثواب میں کمی آ جائے گی، بس، لیکن نماز ہو جائے گی نفل سے۔ لیکن فرض نماز کے لیے، سنت موقعہ کے لیے اور واجب نماز کے لیے کھڑے ہونا
اس شخص پر جس میں طاقت ہے لازم ہے کم از کم کھڑے ہو کر کے وہ تکبیر تحریمہ کہہ لے. اگر اتنا بھی نہ کر سکا بیٹھ کر کے اس نے تکبیر تحریمہ کہی تو اس کی نماز ہی شروع نہیں, کیونکہ تکبیر تحریمہ قیام ہی میں کہی جائے. سمجھ رہے, صرف نفل نماز کے لیے حکم کہ آپ ٹھیک ہے کسی وجہ سے تھکاوٹ ہے کچھ ہے تو بیٹھ کر کے پڑھ لیں, اور اسی حالت میں جو تو قیام یہ ہوتا ہے کہ جو قاعدے کی کیفیت ہوتی ہے وہی قیام کی کیفیت بیٹھ کر نماز پڑھنے کی ہوتی ہے. لیکن جب صحیح و تندرست ہے تو مکمل سیدھا کھڑا. بعض لوگوں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ امام رکوع میں ہے اور نماز میں شامل ہونے کی جلدی میں دوڑ کر کے آتے. بعض لوگ اتنی جلدی دوڑ کر آتے ہیں کہ وضو اگر وہ کرتے تو وضو کا پانی ٹپکتا رہتا ہے. وضو کا پانی حدود مسجد میں گرانا حرام. ایک رکعت آپ کی چھوٹ جائے وہ چلے گا, لیکن ایک حرام کام آپ ہرگز نہ کریں. خدا کے گھر میں آ کر حرام کام کرنا یہ اور بھی زیادہ سخت گناہ, کیونکہ گناہ کرنا اپنی جگہ, گناہ کا عذاب اپنی جگہ, لیکن خدا کے گھر میں آ کر گناہ کرنا, وہاں آ کر حرام کام کرنا تو بدرجہ اولا زیادہ جو ہے تو عذاب کا مستحق ہے. تو تھوڑا سا جلدی آ جائے یا ایک رکعت جاتی ہے تو جانے دے, لیکن وضو کے پانی کو وضو خانے پر خشک کر. بعض لوگ جلدی بھاگ کر آتے, پائچے مڑے ہوئے ہیں, کسی کی آستین ابھی چڑھی ہوئی ہے, ابھی اس نے جو تو وضو کے بعد اپنی آستین بھی نہیں اتاری اور آ کے وہ ایسی نماز میں شامل ہو. ایسوں کی نماز نہیں ہوتی. اگر اس کے نیچے سے پائچے مڑے ہوئے ہیں یا آستین تہائی سے زیادہ مڑی ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کی نماز مقروء تحریمی واجب الیا. تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے. تھوڑا سا 5 منٹ پہلے آ جائے, وضو کر لے, اطمینان کے ساتھ آ کر کے جو تو نماز میں شامل. دوڑ کر کے آتے امام رکوع میں جلدی سے اللہ اکبر کہے, وہی کہ وہی کہتے ہیں رکوع میں, امام رکوع میں فوراً. اب اگر رکوع میں تکبیر کہی تو اس کی نماز ہی شروع نہیں, اور اگرچہ قیام میں کہی لیکن ایک تسبیح کی مقدار نہ رکا اور فوراً رکوع میں چلا گیا تب بھی اس کی نماز, کیونکہ اس کا قیام جو ہے چھوٹا. تو کم از کم تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے اور ایک تسبیح سبحان اللہ کا کم از کم ٹھہر جائے. پھر اس کے بعد جو ہے تو اللہ اکبر کہہ کر اگر امام رکوع میں تو رکوع میں چلے جائے, امام سجدہ میں ہے تو سجدہ میں چلے جائے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ امام سجدے میں ہے تو سجدے میں نہیں جاتے, کھڑے رہتے دیر تک. ارے نہ معلوم وہی سجدہ اللہ کیا مقبول ہو گیا. تو امام جس حالت میں آپ کو ملے اس میں شریک ہو جائے, چاہے وہ رکوع کی حالت ہو, قومہ کی حالت ہو, جلسہ کی حالت ہو, سجدہ کی حالت ہو یا قاعدے کی حالت. البتہ رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی, رکوع نہ ملا تو رکعت نہیں ملی, بس بات نہیں. تو اپنی نمازوں کا اہتمام, اپنی مسائل کو سمجھ کر کے اپنی نمازوں کی حفاظت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.